اسحاق ڈار کی بنگلہ دیشی مشیر خارجہ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ امور محمد توحید حسین سے تفصیلی ملاقات کی۔ وزارت خارجہ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ دونوں فریقین نے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر غور کیا، جن میں اعلیٰ سطحی رابط، تجارت، اقتصادی تعاون، عوامی رابط، ثقافتی تبادلے، تعلیم، استعداد کار میں تعاون اور انسانی ہمدردی کے مسائل شامل تھے۔ ملاقات میں سارق کی بحالی، مسئلہ فلسطین اور روہنگیا کے مسئلے کے حل سمیت علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق خوشگوار ماحول میں ہونے والی ملاقات میں فریقین نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ قبل ازیں نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش کے مشیر تجارت سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تجارت اور اقتصادی تعاون پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے وزیر تجارت جام کمال خان کے ہمراہ آج بنگلہ دیش کے مشیر تجارت شیخ بشیر الدین سے ملاقات کی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے وفود کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ سعید غنی کے بھائی فرحان غنی کے خلاف انسداد دہشت گردی اور اقدام قتل کا مقدمہ درج۔ پیپلز پارٹی رہنما سعید غنی کے بھائی فرحان غنی کے خلاف مقدمہ سرکاری ملازم حافظ سہیل کی مدعیت میں درج کیا گیا، جس میں انسداد دہشت گردی، اقدام قتل اور دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ ایف آئی آر کے متن میں کہا گیا ہے کہ مدعی کے مطابق 22 اگست کو شارع فیصل سروس روڈ پر فائبر کیبل بچھانے کے کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ 3 گاڑیوں میں 20 سے 25 افراد آئے، جن میں فرحان غنی، قمر احمد، شکیل اور دیگر شامل تھے۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزمان نے پوچھا کس کی اجازت سے زمین کھود رہے ہو، بتایا کہ سرکاری کام ہے، تمام اداروں کی این او سی سے ہو رہا ہے، مگر ان افراد نے مجھ پر تشدد کیا، جان سے مارنے کی نیت سے اسلحہ بھی تانا تھا۔ ایف آئی آر کے مطابق مدعی مقدمہ نے بتایا ہے کہ انہیں قریبی پیٹرول پمپ کے کمرے میں لے جا کر تشدد کیا گیا اور پھر پولیس موبائل آ گئی اور ان سے چھڑا کر تھانے لے آئی۔ دوسری جانب چیئرمین چنیسر ٹاؤن فرحان غنی نے دیگر 4 ساتھیوں سمیت فیروز آباد تھانے پہنچ کر گرفتاری دے دی۔ سعید غنی نے لکھا کہ فرحان غنی سمیت تمام لوگ عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کریں گے۔ سپریم کورٹ کا ہر جج پاکستان میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ اسلام آباد میں ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کی تقریب سے خطاب میں جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ سچ بولنا بہت مشکل ہے، جو سچ بولتا ہے اس سے بہت زیادہ نفرت کی جاتی ہے۔ وکلا تحریک کا کردار جمہوریت اور آئین کی بحالی تھا۔ وکلا تحریک نے شہریوں کی بڑی تعداد کو اپنی طرف راغب کیا۔ انہوں نے کہا کہ گمشدگی کے کیس سے سب سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ ریاست کا کام اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ہے۔ میں نے مسنگ پرسنز کیس کا جب پہلا فیصلہ دیا، جس کے اثرات 4 سال تک مثبت رہے، اپنے افسر کو کہا کہ اپنے علاقے میں مسنگ پرسنز کیس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سرکار کا کام احتساب کرنا ہے، سب کی حفاظت کرنا ہے، آئینی عدالت کو 24 گھنٹے کھلے رہنا چاہیے۔ میں نے فیصلے میں کہا کہ مسنگ پرسنز کیس میں کسی سرکاری افسر کے ساتھ نرمی نہیں دکھائی جائے گی۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ اگر ریاست گمشدہ کیسز میں ملوث ہو تو عدالتیں کچھ نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ کا ہر جج پاکستان میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ہے۔ بلوچستان کی بچیاں، خواتین سڑکوں پر رل رہی ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر جمہوریت، آئین، آزاد عدلیہ نہ ہو، نئی نسل کے ساتھ انصاف نہ ہوگا۔ سرکار میں رہنے والے 70 سال سے سچ نہیں بول پائے، سچ بولیں گے تو حالات بدلیں گے۔ سب کو سچ معلوم ہے لیکن ہم سب سچ جاننا نہیں چاہتے۔ وزیر داخلہ کی تبلیغی اجتماع کے لیے آنے والی غیر ملکی وفود کے ویزا مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔ لاہور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے تبلیغی جماعت کے مرکز رائے کا دورہ کیا۔ وزیر داخلہ سینیٹر محسن نقوی نے تبلیغی جماعت کے اکابرین مولانا محمد احمد بٹلر، مولانا عبید اللہ، ڈاکٹر سلیم اور دیگر سے ملاقات کی۔ تبلیغی جماعت کے اکابرین نے محسن نقوی کو نومبر میں ہونے والے عالمی تبلیغی اجتماع کے انتظامات سے آگاہ کیا، جبکہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دین اسلام کے لیے تبلیغی جماعت کے اکابرین کی خدمات کو سراہا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے تبلیغی اجتماع کے لیے بیرون ممالک سے آنے والے وفود کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ محسن نقوی نے کہا ہے کہ جہاں بھی ویزے کا مسئلہ ہوا، ہم ترجیحی بنیادوں پر حل کرائیں گے۔ تبلیغی اجتماع کے لیے بیرون ممالک سے آنے والے وفود ہمارے معزز مہمان ہیں۔
पंजाब में शदीद बारिशें, तरबेला डैम 99% तक भर गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक तरबेला डैम में पानी का लेवल 1549.20 फुट रिकॉर्ड किया गया है, जो 99%, जबकि मंगला डैम में पानी का लेवल 1219.40 फुट होने के बाद 76% तक भर गया है। इसी तरह रावल डैम का लेवल 1751.70 फुट, खानपुर डैम 1979 फुट, संगली डैम का लेवल 2313.90 फुट है। इधर दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की आमद 5,43,184 और अखराज 5,07,853 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। दरिया सतलुज में गन्ना सिंह वाला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे और हेड सलेमान की पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि तरबेला के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। इसके अलावा दरिया रावी के अहम मुकामात पर बहाव मामूल के मुताबिक है। दरिया रावी के मलका नाला बसंतर में बहाव में कमी के साथ निचले दर्जे का सैलाब है। अफगानिस्तान ने एशिया कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी इलामिया में बताया गया है कि राशिद खान टीम की क़यादत करेंगे। इसके अलावा स्क्वाड में रहमानुल्लाह, गुरबाज इब्राहिम, जदरान, दरवेश रसूली, सदीकुल्ला, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जन्नत, मोहम्मद नबी स्क्वाड में शामिल हैं। गुलबदीन नाइब, शरफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इसाक, मुजीबुर रहमान और AM गजनफर, नूर अहमद, फरीद अहमद, मलिक नवीनुल हक और फजल हक फारूकी भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। याद रहे कि अफगानिस्तान टीम एशिया कप से कबल से मुल्की सीरीज में हिस्सा लेगी। वाज़ेह रहे कि 9 सितंबर से शुरू होने वाले इवेंट में अफगानिस्तान की टीम ग्रुप में शामिल है, जहां इसका मुकाबला बांग्लादेश, श्रीलंका और हांगकांग से होगा।